بلاول بھٹو زرداری کے دورے بھارت کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ گو کہ دونوں ملکوں نے اس دورے کے دوران دو طرفہ ملاقاتوں کے امکان کو رد کیا ہے، تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ بلاول کا بھارت جانا ہی اہم ہے۔ بلاول گزشتہ 12 برس میں بھارت کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر خارجہ ہیں۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت کی جانب سے 2019 میں کشمیر کی خود مختار حیثیت کے خاتمے کے بعد سے دونوں ملکوں کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اپنے بھارتی ہم منصب سبرامنیم جے شنکر کی دعوت پر 4 اور 5 مئی کو سیاحتی شہر گوا میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ بھارت اس وقت ایس سی او کے وزرائے خارجہ کی کونسل CFM کا سربراہ ہے۔ پاکستان دفتر خارجہ کے مطابق بلاول بھٹو جمعرات کی سہ پہر بھارت کی ریاست گوا کے ایئرپورٹ پر چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے پہنچیں گے، جہاں وہ ایک رات قیام کے بعد جمعے کو واپس پاکستان روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ بلاول بھٹو کی بھارتی ہم منصب کے ساتھ کوئی سائیڈ لائن ملاقات طے نہیں ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ حالات اور انتخابی سال ہونے کے باعث اس دورے سے زیادہ توقعات نہیں لگائی جا سکتی، تاہم یہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے پہلے قدم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سفارتی امور کی ماہر بھارتی صحافی شیتل راجپوت کہتی ہیں کہ بھٹو خاندان کی بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک تاریخ ہے اور بلاول بھٹو کے دورے کو نئی دہلی میں اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ شیتل کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کے نانا ذوالفقار علی بھٹو شملہ معاہدے کے لیے بھارت آئے تھے اور ان کی والدہ بے نظیر بھٹو نے بطور وزیر اعظم جب دورہ کیا تو گاندھی خاندان نے ان کی والہانہ میزبانی کی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس بنا پر بلاول بھٹو کے دورہ بھارت کی نہ صرف تاریخی اہمیت ہے بلکہ سفارتی سطح پر بھی اسے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ شیتل راجپوت نے کہا کہ اگرچہ یہ دو طرفہ دورہ نہیں ہے اور اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سائیڈ لائن پر ملاقات کے امکانات بھی محدود ہیں، تاہم اس کے باوجود آتے جاتے جب دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کا آمنا سامنا ہوگا تو ساری توجہ انہی پر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا میڈیا بلاول بھٹو کے دورے کو کافی اہمیت دے رہا ہے اور یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اپنے بیانات کے لیے مشہور پاکستانی وزیر خارجہ بھارت کی سرزمین پر نرم لہجہ اپنائیں گے۔ شیتل راجپوت کہتی ہیں کہ روایتی حریف ممالک کے درمیان تعلقات میں فوری بہتری ممکن نہیں ہے اور وہ بھی ایسے حالات میں جب دونوں ملکوں میں قومی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی بعض ریاستوں میں اس وقت بھی انتخابات ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی انتخابی ماحول بنا ہوا ہے، تو تعلقات میں بہتری کے حوالے سے کسی بھی بڑی پیش رفت کا امکان نہیں پایا جاتا۔ پاکستانی صحافی اور تجزیہ کار محسن رضا کہتے ہیں کہ اتحادی حکومت میں شامل پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت العلماء اسلام فے کا یہ موقف رہا ہے کہ بھارت سے تعلقات معمول پر لائے جانے چاہیے اور اس حوالے سے وہ کوشش بھی کرتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت بھی بطور SCO میزبان چاہتا ہے کہ وزرائے خارجہ اجلاس کامیاب ہو، جو کہ پاکستان کی شرکت سے ہی ممکن ہو سکے گا۔ محسن رضا کہتے ہیں کہ پاکستان سے تعلقات میں بہتری لانا بھارت کی معاشی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اس صورت میں اسے واگا کے ذریعے وسطی ایشیائی ملکوں تک آسان رسائی مل سکے گی۔ محسن رضا خان نے کہا کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کے کاکول ملٹری اکیڈمی سے خطاب سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان کشمیر پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، تاہم فوج نے بظاہر بلاول بھٹو کے دورہ بھارت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ بھارتی صحافی راجیش بادل کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی والدہ بے نظیر نے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ادھوری رہی۔ تاہم امید ہے کہ اس دورے کے ذریعے بات چیت کے امکانات بھی پیدا ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بہتری کی نئی دہلی میں کوئی شنید نہیں ہے اور نہ ہی پس پردہ رابطوں کی کوئی اطلاع ہے۔ راجیش بادل نے کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام چاہتے ہیں کہ تعلقات میں بہتری آئے، لیکن مقتدر قوتیں ایسی کسی بھی کوشش کو متاثر کر دیتی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے گجرات کے قصائی کے الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ اس طرح بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پاناما میں اپنے ایک حالیہ بیان میں پاکستان کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ بھارت کے خلاف سرحد پار دہشت گردی کرنے والے پڑوسی کے ساتھ بات چیت کرنا بہت مشکل ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।